صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها۔ شہ نشین پر جلوہ بار سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص ناشر مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، معتمد تاج شریعت، علمبردار مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی، شہ نشین پر جلوہ افروز حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی، والصلاة والسلام على حبیبہ العالی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صمیم قلب سے گلہائے تبریک نظر ہے، بالخصوص میرے کرم فرما اور جن کے نام ہی میں محسن موجود ہے، جن سے میری مراد فاضل نوجوان، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محسن رضا صاحب، اللہ تعالی ان کی اور ان کے تمام رفقا کی خدمات دینی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے، اور مستقبل کے جتنے نیک خواب ہیں اللہ پاک انہیں جل از جل شرمندہ تعبیر فرمائے۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ مدرسۃ البنات فیضان بطول جو ڈش پلی کی سرزمین پر اپنی خاموش خدمات انجام دیتا آ رہا ہے، اور اب تک اس ادارے کی کوئی ذاتی عبارت نہ تھی، لیکن الحمدللہ اب اس ادارے کی ذاتی عمارت تیار ہونے جا رہی ہے۔ اور ابھی کچھ دیر بعد جو ذات ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے، وہ ذات شہزادے تاج شریعت ناشر مسلک اعلی حضرت
قاضی القضات فی الہند، یعنی گرینڈ مفتی آف انڈیا، حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ، قادری رضوی نوری مدظ اللہ العالی والنورانی کے مبارک ہاتھوں سے اس ادارے کا سنگ بنیاد بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ لیکن اس پر میں کچھ دیر گفتگو کروں، ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر یہ باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ اس وقت ہم اس سرزمین پر جمع ہوئے ہیں جس سرزمین پر الحمدللہ ہمارے دادا مرشد سرکار مفتی اعظم، مفتی عالم، ہم شبیہ غوث اعظم، مظہر غوث اعظم، شہزادے اعلی حضرت تاجدار اہل سنت الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رحمان کے مبارک قدم پڑ چکے ہیں۔ الحمدللہ، اور یہ وہ سرزمین ہے جو اکابر اور مشاہیر علماء کی آمجگاہ رہی ہے۔ اور بہت جلد وہ بریلی کا چاند آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، جس کے دیدار کے لیے آپ کی آنکھیں مچل رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، ترس رہی ہیں۔ بس کچھ دیر اور انتظار کر لو، انشاءاللہ بہت جلد، بہت سامنے سے، بہت قریب سے وہ بریلی کے چاند کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بس چند معروضات آپ تک پہنچا کر میں آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، حالات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہر دن ایک نیا فتنہ ہے، ہر دن ایک نیا شور ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ اگر حالات پر نظر رکھتے ہیں تو آپ یہ جان رہے ہیں کہ کہیں بدعقیدگی کا شور ہے، بد مذہبیت کا شور ہے، رافضیت کا شور ہے، تفضیلیت کا شور ہے، نام نہاد مولائیت کا شور ہے، خارجیت کا شور ہے، دیوبندیت کا شور ہے، مودودیت کا شور ہے، نیچریت کا شور ہے۔ عزیزان گرامی وقار، فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور آپ نے ہمارے مہمان خصوصی مفتی شہزاد عالم صاحب سے بالکل واضح الفاظ میں یہ سماعت کر لیا کہ حضور نے فرما دیا جیسے بارش کی بوندیں برستی ہیں اس طرح فتنے برسیں گے۔ اب ان فتنوں کا تدارک کیسے ہوگا؟ ان فتنوں کا سد باپ کیسے ہوگا؟
کیا روزانہ روز ایسے ہی عقائد تحفظ عقائد کانفرنس کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے، اتنا پیسہ ہے؟ کیا ہمارے علماء کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے آپ کی رکھی اس کانفرنس میں آتے رہیں، روزانہ شرکت کرتے رہیں؟ حضرات گرامی، یہ ممکن نہیں۔ نہ آپ کے پاس اتنا وقت، نہ پیسہ، نہ ان علماء کے پاس اتنا وقت کہ روزانہ ایک کانفرنس رکھی جائے اور روزانہ آپ کو پیغام دیا جائے۔ تو پھر اب اس کا سد باب کیسے ہوگا؟ ان مسائل کا تدارک کیسے ہوگا؟ آپ میں آگاہی کیسے ہوگی؟ عزیزان گرامی وقار، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ خود عالم دین بنیے یا علماء حق کی صحبت میں آ جائیے۔ عزیزان گرامی وقار، علم دین سیکھیے، علم دین حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنی بچیوں کو بھی علم دین سکھائیے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسکول کالج میں ٹھوس ٹھوس کے بچوں کو بھیجتے ہو۔ 2028 کی ایڈوانس بکنگ 2026 میں چل رہی ہے۔ 2028 کی بکنگ اسکول اور کالج کی 2026 میں ہو رہی ہے۔ فارم لینے کے لیے قطار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ اسٹینڈرڈ اسکولز اور کالجز میں اپنے بچوں کو بھرتی کرانے کے لیے ریکمنڈیشن لے کے آتے ہیں۔ کوئی آئی پی ایس کا لے کے آتا ہے، کوئی آئی ایس کا لے کر کے آتا ہے، کوئی کونسلر کا لے کے آتا ہے، کوئی ڈپٹی میئر کا لے کے آتا ہے، کوئی ایم ایل اے اور ایم پی کا ریکمنڈ لیٹر لے کر کے آتا ہے تاکہ اس کے بچے کا، اس کی بچی کا ایڈمیشن ہو جائے۔ اور مدرسوں کا کیا حال ہے؟ روزانہ مائک کھول کے اعلان کرنا پڑتا، بھیجو بچوں کو۔ مولانا بیٹھے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت جی بیٹھے ہیں، امام صاحب بیٹھے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، تمہارے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، تمہیں ایمان عقیدے کی دولت دینا چاہتے ہیں، تمہیں اعمال صالحہ سکھانا چاہتے ہیں، ماں باپ کا تمہارے بچوں کو ماں باپ کا احترام سکھانا چاہتے ہیں، بڑوں کا ادب سکھانا چاہتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر ایک جملے میں کہہ دوں کہ تمہارے بچوں کو انسان بنانا چاہتے ہیں اور تمہاری اولاد کو نبی کا وفادار بنانا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ یومیہ 200 روپے کمانے والا ایک آٹو ڈرائیور بھی یہ تمنا رکھتا ہے نا، میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا تو انجینئر بنے گا، میری بیٹی اتنی قابل بنے گی کہ وہ سیلف امپلائی بن جائے، آئی ٹی کمپنی میں یا پھر کسی اور ڈیسک جاب میں وہ مہارت حاصل کر لے، اور کل کو اگر کمانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میری بیٹی کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہونی چاہیے کہ میری بیٹی کسی کی محتاج نہ رہے بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ بن جائے۔ بولو، کیا آج ہماری یہ سوچ نہیں ہے؟ کیا آج ہماری یہ فکر نہیں ہے؟ کیا ہم اس طرح کا کام نہیں کر رہے ہیں آج؟ بالکل یہی نہج ہے، بالکل یہی طریقہ ہے۔ پھر جیسے جیسے دنیا کی طرف بچے بڑھتے جائیں گے، انسانیت سے ناتا ختم ہوتا جائے گا، ہے نا؟ دیکھ لو آج بچوں کے ذہن کو ذرا سمجھو، کس قدر انہیں بروٹیلٹی سکھائی جا رہی ہے، کس قدر انہیں آزاد خیال بنایا جا رہا ہے، کس قدر انہیں خود غرض بنایا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھو حال ہی کا واقعہ، ماں نے اپنے مرحوم، اپنے مرے ہوئے پتی کی جاب حاصل کی، بیٹی سے دیکھا نہ گیا، پھر بیٹی LLB کی اسٹوڈنٹ
بیٹی وکیل بن رہی ہے، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر 7 لاکھ روپے سپاری دے کر اپنی ماں کو اس نے کار ایکسیڈنٹ سے مروا دیا. ابھی پوری طرف یہ خبر پھیلی ہوئی ہے. بولو حضرات گرامی، پڑھی لکھی سب یہی کہہ رہے ہیں، پڑھی لکھی، لیکن کیا پڑھی کیا لکھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. حضرات گرامی، ایسی ڈھیروں مثالیں موجود ہیں کہ ہم دنیا دار بنتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دنیا دار بناتے جا رہے ہیں. ہم خود بھی دنیا کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی ہم دنیا ہی کی فکر دے رہے ہیں. مسلمانوں، ہوش کی آنکھیں کھولو اور اس بات کو یاد رکھو کہ آج ہر ماں باپ یہی حسرت، یہی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میری اولاد کم سے کم میری وفادار ہو جائے، میری اولاد میرا کہا مانے، میری اولاد میرے نقش قدم پر چلے، یا میرے حکم کو مانے، یا میری فرما بردار بنے. تو عزیزان گرامی وقار، ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے کر کے میں تم کو بات سمجھا دیتا ہوں کہ اسکولوں میں بھی ماں باپ کے بارے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ماں تمہارا خیال رکھتی ہے، ماں تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، ماں تمہارے اسکول جانے میں تمہاری مدد کراتی ہے، تمہارا ہوم ورک کراتی ہے، تمہارا ٹفن تیار کرتی ہے، تمہیں ساکس پہناتی ہے اور تمہیں تیار کر کے بالوں میں کنگھا کر کے تمہیں اچھا انسان بنا کے تمہیں اسکول روانہ کرتی ہے. ماں کا تعارف یہاں ختم ہو گیا اسکول کی کتابوں میں. اور اس کے بعد میں جب باپ کا ذکر آیا تو باپ کے بارے میں دنیا داروں نے یہ بتایا کہ باپ وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ بارش دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ کوئی مشکل دیکھتا ہے، بلکہ اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے. عزیزان گرامی وقار، باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کو کھلونا لا کے دیتا ہے، باپ وہ ہے جو بچے کی اسکول کی فیس جمع کراتا ہے، باپ وہ ہے جو اپنے بچے کو ٹفن باکس دلاتا ہے، باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کے اسکول بیگ اور اسکول کی کتابوں کا بندوبست کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ دنیا کی کتابوں میں ماں باپ کے بارے میں اتنا ہی دنیا کے بچوں کو بڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر وہی بچہ، وہی بچی اگر مدرسے میں آ کر وہ تعلیم حاصل کرتی ہے اور جب وہ مولانا محسن کے سامنے زانو ادب طے کرتی ہے تو مولانا محسن اس کو کبھی قرآن کی روشنی میں سمجھاتے ہیں، کبھی حدیث پاک کی روشنی میں سمجھاتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے. اللہ پاک نے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ جب بات قرآن کی آئے گی تو پھر مولانا محسن بچے کو یا بچی کو یہ بتائیں گے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اور جب حدیث کی روشنی میں ماں باپ کا ذکر کریں گے تو یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ تمہارا دروازہ ہے جنت میں جانے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، عطائے حضور تاج الشریعہ، آمد حضور قائد ملت، آمد حضور قائد ملت، آمد حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، میں مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور قائد ملت، جانشین حضور تاج الشریعہ، عطائے حضور تاج الشریعہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، آمد حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فوٹو ویڈیو ہرگز نہ لیں.
فوٹو ویڈیو ڈیلیٹ کریں، چاہے کسی کے لیے ہو، فوراً ڈیلیٹ کریں اور توبہ کریں۔ فوٹو اور ویڈیو سے مکمل پرہیز ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، تو آج فتنوں کا دور ہے، اور یہ بات بھی تم ذہن نشین رکھو کہ یہ فتنے کوئی نئے نہیں، ان کی صورتیں بدلی ہیں، فتنے وہی ہیں۔ لیکن حضرات، ایک صدی سے تمام تر فتنوں کا سر مسلک اعلی حضرت کل بھی کچل رہا تھا، آج بھی کچل رہا ہے، انشاءاللہ مستقبل میں بھی کچلتا رہے گا۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سوشل میڈیا کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، اور آدھی ادھوری باتیں، آدھی ادھوری روایتیں، آدھا ادھورا سچ، اور کل ملا کر کے جھوٹ آپ کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے مکار اور سفاق لوگ ہمارے درمیان آ چکے ہیں کہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹ بول رہے ہیں، مسئلہ غلط بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ ارے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہے تو صحیح ہی بول رہے ہوں گے، مسئلہ کتاب سے بتا رہے ہیں تو صحیح ہی بتا رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ایسے بھولے بن کر کے اپنے ایمان عقیدے کو برباد کرنے والا کام ہرگز نہ کرو۔ ان سوشل میڈیا کے تمام کانٹینٹس پر اعتماد نہ کرو، اس لیے کہ اب ان کو اے آئی چلا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ کون؟ اے آئی۔ فل فارم آف اے آئی؟ یس، کریکٹ، ایگزیکٹلی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ جس کے نام ہی میں آرٹیفیشل موجود ہو، اس پر اعتماد اور بھروسہ کیسے کر سکتے؟ نہ جاؤ ایسی بھول میں مسلمانوں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دلاؤ مدرسوں میں بھیج کر۔ الحمدللہ یہ مجاہد اہل سنت، یہ ناشر مسلک اعلی حضرت مولانا مفتی محسن رضا اس پورے علاقے میں اپنی خاموش خدمات کو انجام دے رہے ہیں، دین و سنیت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اس پورے علاقے میں مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کو لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے دست اور بازو بنیے، ان کا ہر طریقے سے ساتھ دیجئے، اور انہیں کم از کم اتنا تو ضرور کہیے، مفتی محسن صاحب آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کم سے کم اتنا تو ضرور کہیے۔ عزیزان گرامی وقار، دیکھو ان کی فکر دیکھو، ان کی سوچ دیکھو۔ آج کا وہ وقت ہے کہ انسان پہلے اپنا مکان بنانے کی سوچتا ہے، اپنے مکان کو عالیشان کرنے کی سوچتا ہے، لیکن اس مرد مجاہد مفتی محسن نے اپنے مکان کی طرف دھیان نہ دیا، سوچا تو قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچا کہ نہیں، میرا گھر بنے کہ نہ بنے، میرا گھر عالیشان ہو کہ نہ ہو، لیکن فیضان بطول گھر گھر پہنچے گا، فیضان بطول گھر گھر پہنچے گا۔ الحمدللہ اس مرد مجاہد نے وہ بیڑا اٹھایا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں، نہ صرف اہل ڈش پلی سے، نہ صرف
کامرڈی والوں سے، نہ صرف نظام آباد والوں سے، نہ صرف بودھن والوں سے، بلکہ آج حضور قائد ملت، قائد اہل سنت کی محبت میں تم جس جگہ سے نکل کر کے آئے ہو عزیزان گرامی وقار، اس علاقے سے تم مدرسۃ البنات فیضان بطول کی طاقت بن جاؤ گے، بنو گے انشاءاللہ۔ بس یہی پیغام دینا تھا۔ اللہ کہنے سننے میں کوئی کوتاہی غلطی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ کام وہ لے لیجئے